حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس واقعہ کربلا میں ایک پہلو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے، اس کے چھپے ہوئے فیصلے ہیں۔ وہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے یہ وہی جانتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو گیا، ورنہ اگر ہم واقع پہ دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کوفہ جاتے ہوئے جنہوں نے روکا ان کا نام حور تھا، اور وہاں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ روکنے والے بھی وہ، کچھ مذاکرات کرنے والے بھی وہ، لیکن یہ چونکہ خاندان اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت و تعظیم تھی، یہ مین پوائنٹ ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جب کربلا کے میدان میں نمازیں با جماعت ہوا کرتی تھی تو حور جنہوں نے روکا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہو کر نماز با جماعت ادا کرتے تھے اور امامت امام حسین فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ تعظیم، یہ عقیدت، یہ ادب، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری بات کو آپ سنیے گا۔ یہ سارے معاملات ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، اس میں حضرت حور کا یہ سارا معاملہ آ رہا تھا، اور ان کے اندر ایک نرمی تھی، محبت تھی، پیار تھا، ادب تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہم نے جب پڑھی، لیکن جب لشکر پہ لشکر آنے لگے اور ابن سعد کو جب بڑا بنا کر ابن زیاد نے بھیجا اور پھر معاملہ اور آگے بڑھا، نہر فرات کا پانی بند کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور کوئی صورت بن نہیں رہی تھی کہ کوئی راستہ نکل آئے سوائے اس کے کہ یا تو آپ لڑائی کریں یا یزید کی بیعت کریں۔ اور یہ بڑا ہی ظالمانہ فیصلہ تھا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے کہ مجھے لے چلو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کہیں بات بھی نہیں کرنی، یہیں پر یا تو آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، کوئی بات ہی نہیں ہوتی، سینس لیس ڈسکشنز تھیں۔ ہمیں فرمایا بیعت کرنی تھی تو میں پہلے ہی کر لیتا تھا، بیعت تو کرنی نہیں تھی نا، ایک فاسق و فاجر ظالم آدمی، اس سے بیعت کیسے کر سکتا ہوں میں؟ بیعت تو نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑائی کے تعلق سے آپ چونکہ اس ارادے سے تو چلے نہیں تھے، آپ انہیں بارہا سمجھاتے رہے کہ تم قیامت کے دن میرے نانا جان رحمت عالمیان کے آگے تم کیا جواب دو گے میرے اس طرح ظلم کا، مجھ پر جو تم ظلم کر رہے ہو، آپ کے اہل خانہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کے جو رفقا پر جو ظلم ہو رہا ہے، مگر وہ دنیا کی محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پہ تھی۔ تو یہ ساری جو ڈسکشنز اور یہ سارے معاملات تھے، اس میں ایک جو سیرت جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ یہ وہاں سے یہ چلے تو پھر یہ میدان کربلا میں ہی ہیں، دن بہ دن گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ 10 محرم کا وہ دن بھی آ گیا جب جنگ شروع ہونی تھی، لڑائی شروع ہونی تھی، اور اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر جا کر انہیں نیکی کی دعوت دی، سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ظلم سے باز آ جاؤ۔ پورا ایک خطبہ ہے آپ کا، پورا ایک بیان ہے وہاں پر۔ مگر جب یہ یزیدیوں کے ارادے اسی طرح تھے کہ بس یا تو بیعت کریں یا لڑیں، تو اسی میں جو حضرت حور تھے جنہوں نے پہلے روکا تھا،
وہ بڑے بے چین و بے قرار تھے۔ تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، تم بڑے بڑے مارکے میں ہم نے تمہیں دیکھا ہے موقعوں پر تم کبھی گھبراتے نہیں ہو، مگر آج گھبراہٹ ہے، مطلب آج آپ بے چین ہو۔ بہادر تھے، مگر چونکہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں سنی تھیں، تو وہ جو اہل بیت کی محبت، پیار، عقیدت، احترام جو کچھ تھا وہ سب ان کے آگے آ رہا تھا، اور وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا تم واقعی حسین سے لڑو گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح کے جب واقعات آئے تو پھر ان کی بے چینی کی جب وجہ پوچھی تو کہا کہ ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ امام علی مقام پکار رہے تھے کہ کوئی آئے گا، ان میں سے کوئی آئے گا۔ تو وہ جو پکار تھی وہ آپ کو بے چین کر رہی تھی۔ تو ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک قوت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی دی، اور یہ کہتے ہوئے یزیدی لشکر سے باہر نکلے کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، یعنی گناہوں کی جو دوا ہے یہ پنجتن کے در سے ملتی ہیں، پنجتن پاک۔ دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، کہ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف آپ نے حاضری دی، اپنے پچھلے جو معاملات انداز تھا اس کی معافی طلب کی، اور اس بات کی اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اور حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا یزید پلید کے لشکر کا، کئی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، مگر سامنے 20,000 22,000 کا لشکر تھا۔ لڑتے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان قربان کی اور جنت کا راستہ لیا، شہید ہو گئے وہ۔ جو بات پورے واقعے میں ہمیں دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، ادب، پیار، محبت، احترام، تعظیم، عقیدت، یہ اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ محبت کا چراغ ہے، یہ وہ محبت کی روشنی ہے، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی، یہ وہ محبت کی روشنی ہے جو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور یہ اجالے کی طرف جو لے کر آئی حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت تھی جو انہیں لے کر آ گئی، کہ اللہ پاک نے ان کے لیے یہی فیصلہ فرمایا تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کی، اور آج ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھ دنوں تک دیکھے تو وہ یزیدی لشکر میں تھے، اور یزید پلید کے لشکر میں جو لوگ تھے انہیں کوئی خیر سے یاد نہیں کر رہا، مگر یہ جیسے ہی اس لشکر سے نکل کر امام حسین علی مقام کی طرف آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کر آج تک پکارے جا رہے ہیں۔ عزت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اور پیارے آقا کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق و محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ وہاں دنیا کی محبت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور اہل بیت کی محبت نے حور کو آباد کر دیا، شاد و آباد کر دیا۔ آج ہم انہیں وہ شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کر کے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی کامل محبت عطا فرمائے، اور اپنی جان کو ان کے نام پر قربان کرنا، اپنے مال کو ان کے نام پر قربان کرنا، اپنی وقت کو ان کے نام پر قربان کرنا، یہ سعادت کی بات ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایام ہیں محرم الحرام کے، اور ان ایام میں بالخصوص ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ان کی یادوں سے اپنے دلوں کو منور کیا جاتا ہے، اور اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، خود سے ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کے لیے وہ کام کریں گے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے نصیب میں آ جائیں۔